السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ آج ہم اپنی کتاب کا سبق پڑھیں گے جو کہ ایک صحابی کے بارے میں ہے، حضرت سلمان فارسی۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہے اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی۔ تو انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جاگیردار، وہ شخص جس کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہوں۔ عزیز، پیارا۔ دراز، لمبے۔ روپوش، غائب ہونا، چھپ جانا۔ دل گرفتہ، غمگین۔ گلوگیر، روتے ہوئے لہجے میں۔ موجزن تھا یعنی بیدار تھا، خوب ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ بے معنی، بے مقصد۔ بیڑیاں، زنجیریں۔ دھن، خیال، سوچ، شوق۔ گزارش، درخواست۔ کاربند، عمل کرنے والا۔ بھاؤ تاؤ، قیمت لگانا۔ اطراف، ارد گرد۔ نثار، قربان۔ آگے آ جائیے۔ پشت، پیٹھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیک سائڈ جو آپ کی ہوتی ہے۔ پرصعوبت، تکلیفوں بھرا۔ عقیدت، احترام۔ آگے آئیں۔ سکونت، مستقل رہائش۔ معترف، اعتراف کرنے والے، تسلیم کرنے والے۔ شعار، طریقہ۔ صاحب فراش یعنی بیمار تھے۔ پرانی وضع کا، پرانی طرز کا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ وصال کہتے ہیں انتقال کو، ٹھیک۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فارسی فارس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں تو پاکستانی، تو حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے۔ فارس کو آج کل ایران کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بوزخشان، بوزخشاں ان کے والد کا نام تھا، حضرت سلمان فارسی کے۔ اصفہان کے پرانے شہر کے نواحی قصبہ حبی کے بڑے جاگیردار تھے اور انہیں روزانہ اپنی جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے جانا پڑتا تھا۔ آپ بھی ساتھ ساتھ اپنی انگلی رکھیے اور سنتے جائیے اور دل میں دہراتے جائیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے مابا کو بلایا۔ مابا کون تھے؟ جی، مابا حضرت سلمان فارسی کا پرانا نام تھا، اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اور کہا، بیٹے آج میں یہاں گھر میں مصروف ہوں، لہٰذا تم ذرا جاگیر کی طرف چلے جاؤ، وہاں دیکھ بھال کرنا، لیکن دیکھو وہاں زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ مجھے پریشانی ہوگی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ تم مجھے جاگیر سے بھی زیادہ عزیز ہو، پیارے ہو۔ مابا نے کہا، بہت اچھا، اور وہ جاگیر کی سمت روانہ ہو گئے۔ دن ڈھلا، سورج کا چہرہ زرد ہوا، سائے دراز ہونے لگے اور بالآخر سورج اپنا سرخ چہرہ لیے مغرب کی طرف روپوش ہو گیا، لیکن مابا جاگیر سے نہیں لوٹے مطلب واپس آئے۔ بوزخشاں سخت پریشان تھے۔ مابا کہاں گئے؟ انہوں نے اپنے عزیز بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں آدمی روانہ کر دیے، لیکن تمام ہی افراد مابا کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ خاصی رات گزر گئی تو مابا گھر لوٹے۔ دل گرفتہ باپ نے بیٹے کو دیکھا۔ دل گرفتہ یعنی غمگین، ظاہر ہے جس کا بیٹا گم ہو جائے تو وہ باپ خوش تو نہیں ہوتا نا، غمگین ہوتا ہے۔ دل گرفتہ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو جان میں جان آئی۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو بوزخشاں نے گلوگیر لہجے میں مابا سے پوچھا، یعنی
روتے ہوئے لہجے میں مابا سے پوچھا، بیٹے تم کہاں تھے؟ مابا نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتا دی، یعنی ڈرتے ڈرتے، کہ میں تو جاگیر پر جانے کے لیے نکلا تھا، راستہ میں کلیسا میں کچھ لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ میں نے کلیسا والوں سے ان کے دین کی بہت سی باتیں سنی، ان کے مذہب کے ماننے والے شام میں ہیں، میں اس مذہب کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ مابا کی زبان سے یہ سننا تھا کہ بزرگشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ سخت لہجے میں بولے، بیٹے اس مذہب میں قطعاً کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی ہرگز بھی کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا اپنا اور باپ دادا کا مذہب اس مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن مابا اب مجوسیت سے بیزار ہو چکے تھے۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں تلاش حق کا جذبہ موجزن تھا۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی جو تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو آگ جلا کے عبادت کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک عبادت خانہ بنا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ عیسائی تھے نا، اور یہ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں، تو ان کا مذہب زیادہ اچھا ہے۔ آگ کی پوجا انہیں بے معنی دکھائی دیتا تھا، وہ اس ذات کی تلاش میں تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی کہ میں اس خالق کو پہچانوں جس نے یہ سب پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو، زمین، آسمان، چاند اور ستاروں کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جس کے حکم پر دن اور رات باری باری آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور موسم بدلتے ہیں۔ بزرگشاہ یہ سن کر سخت ناراض ہوئے، اگرچہ انہیں اپنے بیٹے سے محبت تھی، لیکن اپنا پیارا بیٹا دشمنوں کے دین کو پسند کرنے لگے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ انہوں نے مابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، زنجیریں ڈال دیں۔ انہوں نے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں انہیں خوراک وغیرہ فراہم کر دی جاتی، مہیا کر دی جاتی۔ گھر کے دیگر افراد مابا کے ساتھ سخت سلوک ہوتے دیکھتے، لیکن بزرگشاہ کے خوف سے کچھ نہ کہتے۔ مابا قید میں تھے، لیکن ان کے دل میں ایک ہی دھن سمائی ہوئی تھی، ایک ہی خیال چھایا ہوا تھا، اس کائنات کے مالک کو پہچاننے کی دھن۔ انہوں نے کسی طرح اپنے پیر بیڑیوں سے آزاد کیے، اپنے گھر پر الوداعی نظر ڈالی، یعنی آخری نظر ڈالی، اور چھپتے چھپاتے ایک قافلے سے جا ملے۔ اب ان کی منزل شام تھی، ٹھیک ہے، سیریا جسے آج ہم کہتے ہیں۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ شام پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مابا نے کلیسا کے بڑے پادری اسقف سے، کیا لفظ ہے یہ؟ اسقف، پھر بولیے، اسقف سے ملاقات کی اور ان کے پاس رہ کر کلیسا کی خدمت کرنے اور علم حاصل کرنے کی گزارش کی، یعنی درخواست کی۔ اسقف نے یہ گزارش قبول کر لی۔ مابا اسقف کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اسقف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ایک اور صاحب اسقف بنائے گئے، لیکن کچھ مدت بعد ان کا بھی آخری وقت آن پہنچا۔ مابا نے پریشان ہو کر پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اسقف نے کہا، بیٹا دین کی سچی تعلیم پر تو اب شاید کوئی بھی کاربند نہیں رہا، یعنی کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم موصل جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں، ان سے ملو اور میرا سلام کہو۔ قدرت نے انہیں سرزمین تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جہاں آفتاب حق کی کرنیں جلوہ گر ہونے والی تھیں، لیکن ابھی مابا کو مزید امتحانوں سے گزرنا تھا۔ مابا وادی القرا میں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ان کے آقا کا چچا زاد بھائی وہاں آ نکلا۔ اس نے مابا کو محنت سے کام کرتے دیکھا تو انہیں پسند کر لیا۔ اس نے بھاؤ تاؤ کیا، یعنی قیمت لگائی، اور مابا کو خرید کر یثرب لے آیا۔ یثرب پرانا نام ہے مدینہ منورہ کا۔ بستی قبا یثرب سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھی۔ قبا دراصل ایک کنویں کا نام تھا، یہاں بنی عمر بن عوف کے مکانات تھے۔ بیٹا اسے عمرو نہیں پڑھنا آپ نے، عمر ہے یہ، واو لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ بنی عمر بن عوف۔ ایک دن مابا کھجور کے ایک پیڑ پر چڑھے کام میں مصروف تھے کہ ان کے آقا کا ایک چچا زاد بھائی تیز تیز قدم بڑھاتا آیا اور آتے ہی بنی قیلہ یعنی انصار کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ تمام انصار ایک ایسے شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ مابا اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہوئی، کھجوریں لے کر قبا کی طرف چل دیے۔ ان کا رخ اس مکان کی طرف تھا جہاں مکہ سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر مابا نے دیکھا کہ ایک بے حد روشن چہرے والا نہایت حسین شخص صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے، اور اس کے اطراف جو لوگ ہیں وہ اس پر گویا نثار ہو رہے ہیں، یعنی قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ مابا نے کھجوریں پیش کیں اور بولے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں۔
یہ صدقہ ہے، اسے کھا لیجیے۔ اب جو پادری تھا نا، اس نے بتایا تھا کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ ان کو صدقہ دو گے تو وہ نہیں کھائیں گے، لیکن اگر ہدیہ دو گے تو وہ کھا لیں گے۔ اور دوسری اس نے تیسری چیز جو بتائی تھی، اس نے کیا بتایا تھا کہ آپ کی پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ پہلی چیز لے کے آئے ہیں صدقہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دے دیں، لیکن خود ان میں سے کچھ نہ کھایا۔ مابا نے دل میں کہا ایک نشانی تو مل گئی، پھر وہ واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ سے آئے ہوئے لوگ یثرب یعنی مدینہ چلے گئے۔ مابا نے پھر کھجوریں جمع کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور یہ کہہ کر کھجوریں پیش کی کہ یہ آپ حضرات کے لیے تحفہ ہے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ مابا نے دل میں کہا دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب مابا کو مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کی جستجو تھی، یعنی تلاش تھی کہ کون سا موقع ملے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ایک انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین بقیع الغرقد میں ہوئی۔ جنازے سے فارغ ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھوم پھر کر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، وہیں پہ جنت البقیع میں۔ آپ کے جسم پر دو موٹی چادریں تھیں۔ بابا کے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی پشت مبارک سے یعنی اپنی پیٹھ سے چادر ایک طرف کو ہٹا دی۔ بابا کے سامنے مہر نبوت تھی، کبوتر کے انڈے کی مانند، پشت پر دونوں شانوں کے درمیان۔ تلاش حق کا پرصعوبت سفر ختم ہو گیا، یعنی تکلیفوں بھرا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کبھی ایک پادری کی خدمت کی، کبھی دوسرے کی خدمت کی، کبھی کسی کے پاس قید ہو کے آئے، اور مابا نے منزل پا لی۔ مابا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مہر نبوت کو جھک کر عقیدت کے ساتھ چومنے لگے۔ آنکھیں آنسو بہاتی رہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا، یعنی بلایا اور سامنے آنے کے لیے کہا۔ مابا نے حق کی تلاش کے لیے مشقتوں اور تکالیف سے اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ طیبہ سیکھ کر پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا۔ حضرت سلمان فارسی کا نام کس نے رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی انتقال کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے، یعنی وہیں پہ رہتے رہے۔ اہل بیت کی خدمت میں لگے رہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں عراق و شام کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا وہ عراق میں جا کر آباد ہو جائیں تاکہ وہ ان علاقوں میں نو مسلموں کی تربیت کر سکیں، یعنی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو نو مسلم کہتے ہیں، کیونکہ بالکل شروع میں ہوتے ہیں، ان کو کسی بات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں آباد ہو گئے اور آپ کے دینی بھائی حضرت ابو الدرداء نے سکونت کے لیے یعنی مستقل رہائش کے لیے شام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کے تقوی اور انتظامی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے، یعنی بہت ان کو اعتراف کرتے تھے قابلیت کا۔ انہوں نے اصرار کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سال یہ ذمہ داری ادا کی، لیکن اس پورے عرصے میں بھی آپ اسی سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے جو اس سے پہلے آپ کا شعار تھی، یعنی جو آپ کا طریقہ کار تھا۔ جو تنخواہ ملتی اللہ کی راہ میں دے دیتے اور خود اپنے ہاتھ سے کھجور کی چٹائیاں بن کر فروخت کرتے۔ جو رقم حاصل ہوتی اس سے اپنی اور اہل و عیال کی گزر بسر ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ کھجور کی چٹائیاں بناتے ہیں، تو انہوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نہ روکتے تو میں گورنری کے باوجود یہ کام کرتا رہتا۔ حضرت سلمان مدائن کی گورنری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی فرماتے تھے۔ لوگ دور دور سے ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ 36 ہجری یعنی 656 عیسوی میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ آپ مدائن میں ایک مکان کی بالائی منزل پر صاحب فراش تھے، یعنی بیمار تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو بار بار یاد کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی کہ بھی میں ان پہ عمل کرتا رہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن میں تاکہ کسریٰ کے شمال مغرب میں سپرد خاک کیا گیا، یعنی دفن کیا گیا۔ سپرد خاک کیا ہوتا ہے؟ دفن کر دینا۔
یہ علاقہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے سلمان پاک کہلاتا ہے۔ کربلائے معلیٰ سے گزرنے والا ہر زائر یہاں حاضری دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانی وضع کا تھا، یعنی پرانے سٹائل کا، پرانی طرز کا تھا۔ عثمانی سلطان مراد رابع نے اسے جدید انداز میں تعمیر کروایا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ساری کی ساری داستان حضرت سلمان فارسی کے قبول اسلام کی، جو کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائی، سب سے زیادہ لمبی عمر